أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو واحد والأول والآخر والظاهر والباطن وهو العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الاخر یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. صلوات پڑھ دیں. آج شب جمعہ ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم آیت اللہ رئیسی اور ان کے ساتھی اور صفدر کرمالی اور تمام مومنین و مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں تذکیروں کو اصال کرنے اللہ ان تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور ہم سب کی حاجات کو قبول ہونے کے لیے آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے، یاد مرحومین کی شب ہے اور عالم انسانیت میں ہر طرف غم چھائے ہوئے ہیں. ایک بہت ہی بڑا حادثہ جو عالم انسانیت میں رونما ہوا ہے، ایران کے صدر اور تبریز کے امام جمعہ اور دیگر ان کے شہداء جن کی یاد میں ہر جگہ غم منایا جا رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، ذکر خیر ہو رہا ہے. یقیناً آج زمانے میں جو تشیع کا معیار بلند ہے اس میں ان لوگوں کی قربانیاں ہیں. ہم جو دنیا بھر میں پہچانے جا رہے ہیں اس میں بہت ہی زیادہ قربانیاں ایران کی ہے جنہوں نے تشیع کو دنیا میں پہچانوایا ہے. پہچان تو ہماری بہت پہلے سے تھی لیکن اس شان سے ہم نہیں پہچانے جاتے تھے جس شان سے ہم لوگ اب پہچانے جاتے ہیں. یقیناً کسی کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے. احسان فراموشی انسانیت کی نگاہ میں بھی گناہ ہے اور شریعت کی نگاہ میں بھی گناہ ہے. تو یہ مجلس ان کے اصال ثواب کے لیے بھی ہے اور ظاہر سی بات ہے بمبئی میں رہتے ہیں صفدر کرمالی، ان کی بھی خدمات ہے، ان کی یاد میں بھی ہونا چاہیے. ان کے لیے بھی آپ حضرات نے فاتحہ پڑھا اور جتنے بھی مومنین ہیں بحیثیت مومن کا حق بنتا ہے کہ اسے فاتحہ پڑھا جائے، اس کو ذکر خیر کیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے. آج دنیا بھر کے مومنین کی دعائیں ہیں جو ایران اتنی کامیابی پر ہے. ہر انسان اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے کار خیر کے ذریعے سے دعا کرتا ہے. یقیناً ایک دوسرے کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے اور اجتماعی دعائیں تو زیادہ قبول ہوتی ہیں. لہذا ہم سب کو ہر مومن کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ کرنی چاہیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بتا کر ہی دعا کی جائے کہ ہم تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں. وہ دعا جو ایک دوسرے کی غیبت میں ہوتی ہے کہ سامنے نہیں ہے اور ہم اس
مومن کے لیے دعا کریں، یہ دعا بہت پاورفل ہوتی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ انہوں نے دعا کی ہے اور تعلیم دی ہے دعا کے لیے۔ ہم اگر کسی بندے مومن کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ہمارے دل میں اس کے لیے رحم آتا ہے، شفقت آتی ہے، محبت آتی ہے، دشمنیاں، کینے، عداوت، نفرت یہ سب دور ہو جاتا ہے اگر ہم کسی بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یقیناً اسی لیے دعا کی تعلیم دی گئی ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرو۔ اگر کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اس کے حق میں کہ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے۔ یہ سب تعلیمات اسلام ہے جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ شب جمعہ مرحومین کو، خاص کر اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے۔ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے قرآن پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے مستحب نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے تسبیح پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے زیارت پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے نذر و نیاز کرا سکتے ہیں، ان کے لیے زیارت پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی تلاوت، مرنے والوں کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ ایام فاطمی میں مجلسوں میں سنتے ہیں نا کہ جناب سیدہ نے وصیت کے طور پہ مولا سے فرمایا تھا کہ ابو الحسن آپ میری قبر پر آ کر قرآن پڑھا کیجیے گا۔ یعنی کہ جناب سیدہ نے یہ درس دیا ہے کہ مرحومین کو جو سب سے زیادہ تمہاری طرف سے ضرورت ہے وہ تلاوت قرآن کی ہے۔ مرحومین کے لیے تلاوت قرآن کیوں؟ اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ جب ہم مرحومین کے لیے تلاوت قرآن کریں تو یہ فائدہ پہنچتا ہے، تو اگر وہی تلاوت قرآن ہم اپنے لیے کریں تو کتنا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ انسان کو اپنے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ذریعے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کام جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرنے جا رہے ہیں، وہ کام جو ہم خود کر رہے ہیں، یہ بہت پاورفل ہوتا ہے، یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے کہ جائے کہ ہماری طرف سے کوئی دوسرا کام کرے۔ تاریخ ایسے کار خیر سے بھری پڑی ہے کہ جس میں لوگوں نے اپنے مرحومین کے لیے جو ہے ایصال ثواب کیے ہیں، اور رسول اللہ نے ایصال ثواب کے طور پہ جو ہے سبق بھی دیا ہے، نصیحت بھی کی ہے، وعظ بھی دیا ہے اور لوگوں کو بیدار بھی کیا ہے۔ ایک بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے اور اس کی وصیت یہ تھی کہ آپ کے ہاتھوں سے جو ہے کھجور بٹے، اس کا کاروبار کھجور کا تھا۔ کہا میرے بابا کی وصیت ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے یہ کار خیر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ گئے، اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ نے کھجور بانٹی، اور جب صفائی ہونے لگی تو اسی کوڑے میں ایک کھجور نکلی۔ رسول اللہ نے اس ایک کھجور کو اٹھا لیا اور اٹھا کر فضائل بیان کرنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جانے والا اگر اپنے ہاتھ سے یہ ایک کھجور اپنے ہاتھ سے صدقات کرتا، اپنے ہاتھ سے کار خیر کرتا، تو اسے وہ ثواب ملتا جو اس نے ہمارے ہاتھوں سے اتنی کھجوریں تقسیم کروائی۔ کار خیر ہے، ثواب جاریہ ہے، لیکن وہ ثواب زیادہ پاورفل ہے جو ہم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے، اپنے ذریعے سے کر کے جائیں، وہ زیادہ ہے۔ ہمارے جانے کے بعد اگر کار خیر ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، ایصال ثواب ہو رہی ہے، برسی ہو رہی ہے، لیکن بچے جو ہے بجٹ بنائے ہوئے ہیں کہ اتنا زیادہ نہ خرچہ ہونے پائے، اور خرچہ ہو جائے تو بعد میں افسوس کیا جائے کہ اتنا زیادہ ہو گیا، یہ کیا کار خیر رہا، یہ کیا ایصال ثواب رہا۔
بہت سی تاریخیں ایسی ہیں کہ جس میں نیت دیکھی گئی، جذبہ دیکھا گیا۔ ایک بیوہ اپنے شوہر کے لیے روز نظر و نیاز کراتی تھی، اور نظر کرانے کے بعد کھانا بچے کے ذریعے بھیجتی تھی کہ جاؤ فلاں کیا دے دینا، بچہ لے کر جا کے دیتا تھا۔ خواب میں کبھی شوہر نہیں آیا۔ ایک دن بچے نے کیا کیا، ادھر سے گھر سے کھانا لیا، فلاں جگہ دینا تھا، اسے بھوک لگی تھی، اس نے راستے میں بیٹھ کے کھا لیا۔ رات کو خواب میں شوہر آیا، کہا آج یہ کھانا ہم تک پہنچا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کہ ہمارا بچہ بھوکا ہے اور تم ایصال ثواب کر رہی ہو، یہ نہیں پہنچتا۔ ہماری اولاد سیراب ہونا چاہیے۔ کسی کا حق مار کر، کسی کا حق دبا کر، کسی کو بھوکا رکھ کے، کسی کو پریشان کر کے، یہ کار خیر نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ سلسلے ہیں جو ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کار خیر کریں، ثواب جاریہ کریں، مرحومین کو یاد کریں۔ ہم سب کے لیے پڑھتے ہیں فاتحہ، یہ فاتحہ اور ہے جو سب کے لیے پڑھا جائے، اور وہ فاتحہ جو اپنوں کے لیے پڑھا جائے۔ ہم دوسروں کے لیے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اپنے ہی مرحومین اگر یاد نہ آئیں تو اپنے مرحومین آنے کے بعد کیا کہیں گے؟ ہم سب کی دعوت کریں، ہم سب کا خیال رکھیں، اور اپنے گھر والوں کا ہی خیال نہ رکھیں تو گھر والے کیا کہیں گے؟ شب جمعہ مرحومین اپنے اپنے گھروں کو آتے ہیں اور بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، ہم نے تمہارے لیے کیا محنت نہیں کی، لیکن آج ہمیں کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، شب جمعہ یاد مرحومین ہے، اور یہ یاد رہے کہ شب جمعہ کے اعمال جو ہے امام کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ ہمارا امام حاضر و ناظر ہے، وہ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، کبھی بھی ہم اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہیں، وہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ جہاں بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، جیسے بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا امام دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ ہمارے ہفتے کے اعمال جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، چاہے وہ اچھائیاں ہوں، چاہے برائیاں ہوں، چاہے کوتاہیاں ہوں، سب امام کی بارگاہ میں جانے والا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ امام کی بارگاہ میں جانے والا ہے تو اس شب جمعہ میں ہمیں زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ شب جمعہ خاص طور سے اہتمام کیا جائے، گھروں میں کیا جائے، کاروبار میں کیا جائے، اپنی زندگی میں کیا جائے، اپنے اعتبار سے کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بس مسجد میں حدیث قصہ ہو گئی، زیارت وارثہ ہو گئی، مسجد تو ہم نے پڑھ لیا لیکن گھر میں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ قرآن کے سلسلے میں ملتا ہے نا، یہود و نصارہ گھر میں عبادت نہیں کرتے تھے، بس اپنے اپنے عبادت خانوں میں عبادت کرتے تھے۔ قرآن کی تاکید یہ کی گئی ہے کہ اپنے گھروں میں پڑھو، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد اور امام بارگاہ آباد رہے اور تلاوت قرآن سے، ذکر حسین سے، ذکر اہل بیت سے تمہارا گھر خالی رہے۔ گھر خالی نہیں رہنا چاہیے، اپنے گھروں میں بھی تلاوت قرآن کرو۔ شب جمعہ ہے تو اپنے گھروں میں بھی حدیث قصہ، ایسا نہ ہو کہ ٹی وی پہ لگا دی جائے اور پھر اپنے کاموں میں ہم مست رہتے ہیں۔ ہمیں بس ہمارے کان میں آواز آنا چاہیے، اٹینشن جو دی جاتی وہ اور ہوتی ہے۔ اگر گھروں میں ٹی وی میں حدیث قصہ لگائی جا رہی ہے تو احترام کے ساتھ بیٹھ کے اسے سماعت کریں، اسے سنیں، غور سے سنیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ادھر ٹی وی لگا دی گئی اور ادھر ہم اپنے کام میں مشغول ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، عورتیں اپنے کام میں لگی ہیں، مردیں اپنے کام میں لگی ہیں، اور نام ہے ہمارے یہاں حدیث قصہ چلتی ہے، ہمارے یہاں زیارت عاشور چلتی ہے،
یہ ٹی وی کو ثواب ملنے والا ہے یا آپ کو ملنے والا ہے؟ جب بھی لگائیں ہمیں ہر ایک کے احترام کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے ساتھ اس کا بھی احترام ہے، دعائی کمیل اس کا بھی احترام ہے۔ احترام یہ ہے کہ ہم سنیں، سماعت کریں۔ اگر آپ ہم سے بات کریں اور ہم اپنے کام میں لگے رہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بولیں گے یا نہیں بولیں گے کہ ہم آپ سے خطاب کر رہے ہیں، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں؟ ذکر خدا ہو رہا ہے، حدیث سے کیسا ہو رہی ہے، سورہ یاسین ہو رہی ہے، سورہ رحمان ہے، ذات عاشور لگی ہوئی ہے، ساری سہولتیں آج کے زمانے میں ہے۔ ان سہولتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، ہر ایک کی قربانی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی قربانی دیتا ہے تو دو کردار سامنے آتے ہیں، ایک اچھوں کے ایک بروں کے۔ اچھا غم مناتا ہے، برا جشن مناتا ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک اور مولا علی سے لے کر اب تک تاریخ دیکھ لیں کہ کس نے غم منایا ہے اور کس نے خوشی منائی ہے۔ انسانیت کا پیغام دین دیتا ہے، کربلا انسانیت کا پیغام دیتی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں انسانیت ہے تو ہمیں قربانیاں یاد رکھنی چاہیے۔ وہ لوگ جو مذاق اڑا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے، اتحاد کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے، ان لوگوں نے آج دیکھا کہ نماز جنازہ میں کتنے ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ یہ اتحادی ہے، یہ جذبائی ہے، یہ ایمان ہے، یہ حوصلہ ہے، یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ ان کی سچائیاں ہیں، یہ ان کے حوصلے ہیں، یہ ان کی انسانیت ہے، جو آج دنیا بھر کے نمائندے جو ہے وہ تہران پہنچے اور خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اور یہاں نام کے شیعہ، نام کے مسلمان خوشی منا رہے ہیں۔ کس بات کی خوشی ہے؟ بہکانے والے ہر دور میں رہے، ہر اعتبار کے رہے، ضرورت یہ ہے کہ ہم بیدار رہیں۔ جناب موسیٰ 40 دن کے لیے گئے، پوری قوم کو بہکانے والے کو سامری کہتے، ایک بندے نے بہکا دیا۔ یعنی خدمت گزار اپنی خدمتیں محنت و مشقت اور جذبات اور قربانی کے ساتھ کرتا ہے، اور بہکانے والا اپنی ایک اداکاری کے ذریعے سے، ایک مکاری کے ذریعے سے پوری قوم کو بہکا لے جاتا ہے اور قوم بہک جاتی ہے۔ جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو راہ راست پہ لانے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ موسیٰ سے جناب موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا ہے۔ فرعون کا مقابلہ کرنا آسان تھا، وطن چھوڑنا پڑا ہے، لیکن وہی موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے اور اپنا نمائندہ بنا کے گئے ہارون کو، تو ایک بندے نے جو ہے قوم کو بہکا دیا۔ ہر دور میں بہکانے والے ہیں۔ رسول میدان غدیر میں علی کو مولا بنا کے گئے ہیں، سقیفہ میں لوگ بہکا دیے گئے۔ مولا امام حسن علیہ السلام علی کے جانشین ہیں، خلیفہ رسول ہیں۔ امام حسن علیہ السلام سے لوگوں کو توڑ دیا گیا، بہکا دیے گئے، اور مولا حسن کی سامنے آ کر لوگوں نے مولا حسن کی شان میں گستاخیاں کی۔ مولا حسین کتنے تنہا کر دیے گئے۔ ہر زمانے میں سامری بھی ہیں، ہر زمانے میں قارون بھی ہے، ہر زمانے میں نمرود بھی ہے، ہر زمانے میں یزید بھی ہے۔ خوشیاں کون منا رہا ہے، کس کی منا رہا ہے، کس کے مشن پہ چل رہا ہے، یہ سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہم زیادہ عقیدت میں نہ پڑ جائیں، ہم غور و فکر کریں۔
انسان کو اعمال کا جو حساب و کتاب ہونے والا ہے وہ اس کی عقل کی بنا پر ہونے والا ہے، اعمال کی بنا پہ نہیں ہوگا، ایمان کی بنا پہ نہیں ہوگا۔ آپ کی عقل جتنا کام کر رہی ہے، آپ نے جو عمل کیا ہے، آیا یہ عقل پر پرکھا ہے یا نہیں پرکھا ہے، جانچا ہے یا نہیں جانچا ہے؟ آپ جو ایمان لائے ہیں اس کو عقلی پیمانے پہ جانچا پرکھا ہے یا نہیں پرکھا ہے؟ ہر جگہ نماز جماعت پڑھتے ہیں، امام میں بھی شرط ہے نا عاقل ہونا چاہیے۔ آپ تقلید کرتے ہیں نا، مجتہد میں شرط ہے عاقل ہونا چاہیے۔ آپ عبادت خدا کرتے ہیں، ان پہ واجب ہے جو عاقل ہیں، دیوانوں پہ نہیں ہے، پاگلوں پہ نہیں ہے۔ ہم جو ایمان لاتے ہیں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ لاتے ہیں، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ کتنا اچھا ہے، اس کو عقل کے پیمانے پہ جانچو، اس کو پرکھو۔ یہ مکاری تو نہیں کر رہا ہے، اداکاری تو نہیں کر رہا ہے۔ اداکاروں نے اور مکاروں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی نے نقصان نہیں پہنچایا ہو۔ عزیزان گرامی، ہم مولا حسین کی مظلومیت پہ رونے والے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بھی پردے ڈالے گئے، لوگوں کو بہکایا گیا کہ باغی کو مارا گیا، لیکن جناب زینب اور جناب سید سجاد کا کردار ہے۔ ہتھکڑیاں ہوں، بیڑیاں ہوں، بازو بندھے ہوں، توق و سلاسل ہو، پھر بھی ہر میدان میں حق کو واضح کرتے ہوئے چلنے والے کا نام سید سجاد ہے۔ عزاداری اور عزادار بڑا اہم منصب ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ آنکھوں کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے، ہم دیکھیں دین کے لیے کون ہمدرد ہے، دین کے لیے جذبہ کس کا ہے۔ عزیزان گرامی، خدا نے توفیق دی، شب جمعہ ہم نے مرحومین کو یاد کیا ہے۔ جب ہم مرے ہوئے لوگوں کو یاد کرنے کا اتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے تو وہیں سوچے زندوں کا ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے، اپنے اہل و عیال کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، اپنے والدین کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، اپنے عزیز و اقربا کا ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ یاد رہے کہ مرنے کے بعد ہم بھولے نہیں، فراموش نہ کریں کہ جب تک زندہ رہے ہم خدمت کرتے رہے، جب تک زندہ رہے ہم ان سے ملتے رہے۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ذمہ داری ہے کہ انہیں یاد کرو، ذکر خیر سے یاد کرو، برائیوں سے نہیں، نفرتوں سے نہیں، ذکر خیر کے ذریعے سے۔ بس عزیزان گرامی، ذکر خیر ہو گیا، تعلیمات اہل بیت ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ اہل بیت کے چاہنے والا کا دل نرم ہونا چاہیے، غم میں حسین منانے والوں کا دل نرم ہونا چاہیے۔ جس کے دل نرم ہوتے ہیں وہاں انسانیت نظر آتی ہے، وہاں ہمدردی ہوتی ہے، وہاں محبت ہوتی ہے۔ کربلا کے میدان میں دو لشکر ہیں، ایک جشن منانے والا ہے، ایک غم منانے والا ہے، ایک اکبر کی شہادت کی یاد منانے والا ہے، ایک اکبر کی شہادت پر خوشی منانے والا ہے۔ ایک قاسم کی لاش پامال کرنے والا ہے، ایک قاسم کی لاش کے پامال کے ٹکڑوں کو اٹھا اٹھا کر در خیمے پہ لانے والا ہے۔ ایک اول محمد کو شہید کرنے والا لشکر ہے، دوسرا لشکر اول محمد کے لاشوں کو اٹھا کر ماں تک لانے والا ہے۔ ایک لشکر جو ہے بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے، دوسرا لشکر بھوک و پیاس میں بھی اسلام کو سربلند دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک لشکر حسین کو کربلا کے میدان میں گھیر کر مارنا چاہتا ہے، دوسرا لشکر حسین کا ساتھ دینے کے لیے بھوکا بھی رہ رہا ہے، پیاسا بھی رہ رہا ہے، تیر و تلوار بھی سہ رہا ہے، لیکن امام وقت کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا ہم کس کے ساتھ ہیں، آیا مظلومیت کے ساتھ ہیں، آیا امامت کے ساتھ ہیں، آیا مظلوموں کے ساتھ ہیں یا ظالموں کے ساتھ ہیں۔ کربلا میں دونوں کردار ہیں، ثواب مظلوموں کا ساتھ دینے میں ہے، غم حسین منانے میں ہے۔
غم حسین اگر ہے تو اکبر پہ بھی روتے ہیں، اور محمد پہ بھی روتے ہیں، قاسم پہ بھی روتے ہیں، علی اکبر پہ بھی روتے ہیں، اور علی اصغر پہ بھی روتے ہیں۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کا وقت آخر یاد کریں، کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اصحاب و انصار و اعزاء و اقارب کو کی قربانی دینے کے بعد حسین کربلا کے میدان میں ہے، آواز دیتے جاتے ہیں، اے عباس میری جنگ دیکھو، فوجیں اشقیاء پہ حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے اکبر کو مارا۔ حسین جنگ کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے، آواز آئی ایتھا النفس المطمئنہ، حسین نے آواز سنی، تلوار کو نیام میں رکھا، اب بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، حسین کربلا کے میدان میں گرے، تیر و تلوار چلے، نیزے ابھالے چلے، جس کے پاس کچھ نہ تھا حسین پہ پتھروں کی بارشیں، نبی کا نواسا بے جرم و خطا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان دیکھدار محبان البیت عزادار ہم سب کی جان مالی دتا عبروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جن جن مرحومین کے لیے نسبت پاکی ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ظہور امام میں تعظیم فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصر میں شمار فرما۔ دعائے امام زمان اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی ولیک الحجۃ ابن الحسن لواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکنہ الارض جاتوا وتمتعہ